عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. पारा नंबर 18 सूरतुन नूर आयत नंबर 32 आयत नंबर 32 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام وأنكحوا الأيام منكم منكم والصالحين والصالحين من عبادكم من عبادكم وإمائكم وإمائكم إن يكونوا إن يكونوا فقراء فقراء يغنيهم الله يغنيهم الله من فضله من فضله 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 من فضله من فضله والله والله واسع عليم. واسع عليم. وليستعفف الذين وليستعفف الذين لا يجدون لا يجدون نكاحا نكاحا حتى حتى يغنيهم الله يغنيهم الله من فضله. من فضله من فضله. من فضله. والذين يبتغون الكتاب يبتغون الكتاب مما ملكت مما ملكت أيمانكم أيمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم إن علمتم فيهم خيرا فيهم خيرا وآتوهم وآتوهم مما لله الذي مما لله الذي آتاكم آتاكم ولا تكرهوا ولا تكرهوا فتياتكم فتياتكم على البغاء على البغاء إن أردنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. عرض الحياة الدنيا. ومن يكرههن ومن يكرهن فإن الله فإن الله من بعد من بعد إكراههن إكراههن غفور رحيم. غفور رحيم. غفور رحيم. غفور رحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا
من الذين ومثلا من الذين خلوا خلوا من قبلكم من قبلكم وموعظة للمتقين وموعظة للمتقين وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے حل ہا وَأَن کے حل کیسے حل شاباش ایاما کھڑی زبر ہے دونوں جگہ تو ایک ایک الف کے برابر لمبا کریں گے منکم نون ساکن کے بعد پھر کاف ہے وہی قاعدہ پچھلا یعنی اخفا کریں گے والصالحین صاد کو موٹا والصالحین کیسے شاباش من عبادکم عین کے ساتھ من نون ساکن ہے یہاں اظہار ہوگا چونکہ ما بعد عین ہے عبادکم و امائکم مد متصل ہے سیدھا کھینچنا ہے لمبا یکونو یہاں غنہ کریں گے یا مشدد ہے کونو دونوں حروف مدہ ہیں ایک ایک سیکنڈ کی مد ہوگی فقراء قاف کو را کو دونوں کو تفخیم کر کے پڑھیں گے پر کر کے اور پھر مد متصل ہے اس کو لمبا کریں گے یغنیہم اللہ غین کو موٹا کر کے ہا ہدئی ہے لفظ اللہ یہ پر پڑھیں گے کیونکہ ما قبل زمہ ہے من نون ساکن ما بعد فا حروف اخفا میں سے لہذا یہاں اخفا کریں گے ضاد موٹا لام بری من فضلی یہ غلط ہوگا واللہ وہ اور لفظ اللہ دونوں تفخیم واسع عین دونوں جگہ لیکن نون تنوین ہے آگے پھر عین ہے حروف حلقی میں سے اظہار کر کے واسع علیم لمبا نہیں کریں گے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ عین تعفف الذین لا یجدون دو حروف مدہ ہے نکاحن حن نون تنوین کے بعد پھر ہا ہے
حروف حلقی میں سے، لہذا یہاں اظہار کریں گے اور ہاں کا مخرج صحیح ادا کریں گے. نکاحن ندیم بھائی، نکاح نکاحن، شاباش. حتی حتی یغنیہم اللہ، لفظ اللہ کو منہ بھر کے پڑھیں گے. من، یہاں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد فا. فا الف ضاد موٹا. والذین یبتغون الکتاب، یب با پہ قلقلہ، غین کو موٹا. یبتغون الکتاب، نل کتاب. مما غنہ کریں گے، میم مشدد ہے. ملکت ایمانکم، کم اظہار. فکاتبوہم اظہار. ان اظہار، نون ساکن بعد عین ہے. علمتم اظہار. فیہم اظہار. خیرا، خا کو موٹا. رون، نون تنوین کے بعد واو مشدد، غنہ کریں گے. وآتوہم ادغام مثلین، میم ساکن ہے. ادغام مع الغنہ. مما للہ الذی، یہاں ادغام مع الغنہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے. الذی مد منفصل ہے، لمبا کریں گے. آتاکم اظہار ہوگا. ولا تکرہوا، حروف مدہ. نہ تحصنا لتبتغوا، تحص صاد کو موٹا. نل، ادغام بغیر غنہ، ادغام بلا غنہ. لتبتغوا، لتب با پہ قلقلہ، غو کو موٹا بھی اور ایک الف کے برابر مد. عرض، عر عین، را کو موٹا، ضاد کو موٹا. عرض الحیاۃ الدنیا. ومن، ادغام مع الغنہ. یکرہہن، غنہ کریں گے. فإن اللہ، غنہ لفظ اللہ کو موٹا کریں گے. تفخیم. من بعد، یہ آ گیا اقلاب کا قاعدہ. جب نون ساکن کے بعد با ہو، یعنی نون ساکن کے بعد اگلے حرف کا پہلا حرف، اگلے لفظ کا پہلا حرف با ہو، تو وہاں نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھتے ہیں. یہاں اوپر لکھا بھی ہوگا میرا خیال ہے، لکھا ہے نہیں چھوٹی سی، لکھیے. من بعد اکراہہن، یہاں غنہ کریں گے. غفور الرحیم، غین کو موٹا، را دونوں موٹے. حیم، یہ کون پڑھ کے سنائیں گے؟ غفور، غفور الرحیم. وَلَقَدْ، واو کو موٹا، قاف کو موٹا، دال پہ قلقلہ. انزلنا، نون ساکن ہے، زا ہے آگے، اخفا کریں گے. نا مد منفصل ہے، لمبا کریں گے. الیکم اظہار ہوگا. آیات، غنہ کریں گے. مبینات، غنہ کریں گے، واو مشدد ہے. ومثلا، نون تنوین کے بعد میم مشدد ہے، اس لیے غنہ کریں گے. من الذین خلو، خلو، خا کو موٹا، لو حروف لین. من قبلکم، یہاں اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد. قاف حروف اخفا میں سے ہے، قاف کو موٹا، با پہ قلقلہ کریں. من قبلکم. وموعظۃ وموعظۃ لل، ادغام بلا غنہ، بغیر غنہ ادغام ہوگا. نون تنوین کے بعد لام مشدد ہے، ادغام تو ہو گیا مگر غنہ نہیں ہوگا. للمتقین، قاف کو موٹا کریں. یہ ہیں وہ قواعد، اللہ ہمیں سمجھنے، سیکھنے، صحیح ادائیگی کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَنكِحُوا، اور تم نکاح کرو. الایام، بے نکاحوں کا، بے نکاحوں کا. میں بتاتا ہوں اس کا کیا مسئلہ ہے. منکم، اپنے میں سے. والصالحین، اور ان کا بھی جو نیک ہے. من عبادکم، تمہارے غلاموں میں سے. ایامہ، آزاد مرد عورتیں، اور
من عبادکم غلام لونڈیاں، و امائکم اور تمہاری لونڈیوں میں سے، ان یکونوا اگر وہ ہوں گے، فقراء فقیر، یغنیہم اللہ تو غنی کر دے گا انہیں اللہ، من فضل اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ واسع بڑا وسعت والا، علیم خوب جاننے والا ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ اور چاہیے کہ دامن بچائے رکھیں زنا سے، الذین وہ لوگ جو لا یجدون نہیں پاتے نکاحً نکاح کی طاقت، حتیٰ یہاں تک کہ یغنیہم اللہ غنی کر دے انہیں اللہ، من فضل اپنے فضل سے، والذین اور وہ لوگ جو یبتغون چاہتے ہیں، الکتاب مکاتبت مال کے عوض آزادی کی، تحریر لکھنا، یہ الکتاب کے معنی ہیں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ یعنی لونڈیوں کے متعلق ہے، مالکوں کو حوالے، فکاتبوہم تو تم مکاتبت کر لو ان سے، ان اگر علمتم تم معلوم کرو، فیہم ان میں، خیرن بھلائی، وآتوہم اور تم دو انہیں، من مال اللہ الذی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، الذی وہ جو آتاکم اس نے دیا ہے تمہیں، ولا تکرہوا اور نہ تم مجبور کرو، فتیاتکم اپنی لونڈیوں کو، علی البغاء بدکاری پر، ان اگر اردنا وہ چاہیں، تحصنا بچنا، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، عرض سامان، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، ومن اور جو کوئی یکرہن مجبور کرے گا انہیں، فإن اللہ تو بلا شبہ اللہ، من بعد ان کے مجبور کیے جانے کے بعد، اکراہہن اکراہہن مجبور کیے کرنے کے بعد، غفور الرحیم بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا ہم نے نازل کی، الیکم تمہاری طرف، آیات بینات مبینات واضح، آیات واضح، نشانیاں واضح، ومثلا اور کچھ حال، ومثلا یا کچھ مثال یا حال، من الذین ان لوگوں کا جو خلو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ تم میں سے آزاد مرد، ایامہ کہتے ہیں وہ عورت جس کا خامد نہ ہو، چاہے کنواری ہے، مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، ایسی ہے جس کا خامد نہ ہو، اسی طرح مرد بھی جس کی بیوی نہ ہو، ٹھیک ہے، ایامہ چاہے کنوارا ہے، مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو من عبادکم یہ سے مراد یہ ہے کہ لونڈیاں، غلام اور لونڈیاں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، بالخصوص تم میں سے جو صالحین ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، مرد ہیں یا عورتیں، پاک دامن بھی ہیں اور صالح بھی ہیں، چاہے غلام ہیں، تو ایسا کرو، مل ملا کر کے نا ان کا نکاح کرو، ٹھیک ہے جی، ہاں جی 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 جمع جی، اس کی بیعت کی آئے گی ایمن، ایمن آئے گی میرا خیال ہے، ایمن، اس کی جمع کیا، بیعت کیا آئے گی ایامہ کی، تو اس کی میرا خیال ہے ایمن آئے گی، ایمن، ایمن آئے گی۔ اچھا جی، تو صالح ہیں غریب، تو اہل ایمان یعنی مسلمان معاشرے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایسا کرو، ان غریبوں کا تھوڑی تھوڑی مدد کر کے نکاح کر دو، تاکہ وہ بدکاری سے بچ جائے،
اس میں مسائل اور بھی کئی ہیں لیکن میں ایک مختصر آپ کا. تو اسی طرح اگر تمہاری لونڈیاں ہیں وہ پاک دامن ہیں، تمہارے غلام ہیں پاک دامن ہیں، تو ان کا بھی جو ہے کیا کرو، نکاح کر دو، لونڈیوں سے کر دو ایسے. تو اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے. اللہ کے آگے کوئی مشکل ہے؟ اللہ تو بہت وسعت والا ہے، جاننے والا ہے. اچھا، پھر اگلی بات یہ آ گئی ہے کہ دیکھو اگر بالفرض نکاح کا سامان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، استطاعت ہے ہی نہیں، جسمانی استطاعت کے علاوہ باقی کچھ بھی نہیں، تو پھر حکم ہے کہ ہر حال میں اپنے آپ کو بدکاری سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے. پھر یہ نہیں، اور اس بچانے کی پھر شکل کیا ہے؟ روزے رکھو، دل و دماغ کو صاف رکھو، یعنی ایسی صحبت اختیار نہ کرو جس میں اس قسم کی باتیں ہوں، شہوت زنی کی باتیں ہوں، یہ نہ سنو. اور ہر وقت اپنے اللہ کی طرف سے رجوع رکھتے رہو، اپنے دل میں ڈرتے رہو، ماحول اپنا پاک رکھو، دماغ پاک رکھو، دل پاک رکھو، کوئی ایسی بات سننے تک گوارا نہ کرو، کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہے نا پھر یہ اس شہوت رنی کو ابھارنے کی یا اس میں اضافہ کرنے کے لیے وہ بنتی ہیں، سبب بنتی ہیں. اس لیے تم بچتے رہو اور روزے رکھو، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ کنٹرول رہے، حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے تم کو مالا مال کر دے، پھر تم نکاح کرو. اب غلام ہے یا لونڈی، تو وہ غلام ہے نیک صالح ہے، لونڈی بھی ہے نیک ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ میں مکاتبت کر لوں اپنے آقا اپنے مالک سے. تو مکاتبت کا مطلب یہ ہوتا ہے مالک سے طے کر لے کہ میں اتنی رقم تمہیں دے کر آزادی لینا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. تو پھر وہ آپس میں طے کر لے، مالک رضامند ہو جائے یا کوئی تھوڑا بہت اضافہ کمی بیشی کرا کے مالک رضامند ہو جائے کہ ٹھیک ہے تم مجھے 5,000 روپے دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اسے کہتے ہیں مکاتبت. فرمایا اگر تمہیں یہ معلوم ہو یہ غلام یا یہ لونڈی یہ آزادی کے بعد کوئی خرابی نہیں کرے گا بلکہ ان کے خیر کا پہلو موجود ہے، صالح ہیں، امید ہے انشاءاللہ یہ معاشرے میں کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، تو کوئی حرج نہیں ان کے ساتھ مکاتبت کر لینا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر تم ان کو اللہ کے دیے ہوئے مال سے ان کی کوئی تعاون کر دیتے ہو، مدد کر دیتے ہو، تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے، بہتر ہے. اور دوسرا یہ مسئلہ ہمارے سامنے آیا کہ جو مالک ہے نا لونڈیوں ان کے متعلق ہے کہ ان کو مجبور نہ کریں، کس پر؟ زنا پر. یہ ایک اہم مسئلہ ہے. تو یہ تھا اس وقت کے بعد جو ہے نا یہ کیا کرتے تھے، لونڈیوں سے بدکاری کرا کے نا پیسے لیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پیسے. جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں جو ہے نا یہ عام ہے، لڑکیوں کو پیش کرنا، پھر وہ کمائی کرتے ہیں، کمائی کا ذریعہ کاروبار ہے. تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ دیکھو ان کو مجبور نہ کرو، صرف اس بنیاد پر کہ عرض الحیات الدنیا کہ تم ان کے اس کے کام کے ذریعے پیسے ویسے لو، یہ غلط ہے. سنو ومن یکرہن من بعد اکراہ، اگر تم انہیں مجبور کر دو گے تو اللہ ان کو مجبوری کی وجہ سے اگر وہ یہ کام کریں گے نا تو اللہ انہیں تو معافی دے گا. ممکن ہے اس گناہ میں ان کا کوئی حصہ نہ ہو لیکن تمہاری گرفت ہو جائے گی، تمہیں پکڑ ہو جائے گی. ان کو تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا کیونکہ وہ مجبور ہیں. اور اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے اپنے احکامات جو ہے وہ بالکل واضح کر دیے ہیں اور پچھلے لوگوں کی مثالی بھی تمہارے سامنے رکھ دی ہیں کہ جو وہ کرتے تھے تو ان کا پھر حال کیا ہوا. اور یہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آگے یہ فرماتے ہیں جو متقین ہیں نا ان کے لیے تو ہم نے یہ واعظ جو ہے ایک نصیحت وہ رکھ دی ہے تاکہ وہ اس سے اسباق حاصل کریں. یہ ہے مختصر، باقی انشاءاللہ دیکھ لیں گے، بہت بڑے مسائل ہیں ان میں، وہ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. اللہ